صدقہ کسے دینا چاہیے، انفاق کس چیز سے کرنا چاہیے، دنیا کی دولت و ثروت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ دوستو، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ قرآن کے ہر حرف میں مغفرت، ہر آیت میں رحمت اور ہر صفحے میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز راہ خدا میں خرچ کریں، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم نیکی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو تو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے تو یقیناً خدا اس سے آگاہ ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں 2 مرتبہ کلمہ خیرن استعمال ہوا ہے، ایک انفاق خیر انفقتم من خیرن اور دوسرا کار خیر تفعلوا من خیرن، تاکہ یہ بتا سکے کہ نادار افراد بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے کام کو خیر تک پہنچا سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب تک تمہارے رشتہ داروں میں غریب و محتاج افراد موجود ہیں دوسروں کی باری نہیں آتی۔ بہار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 59۔ انفاق کے معاملے میں اہم اور مہم مکمل معلومات اور قلبی اور نزدیکی تعلق کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ انفاق 5 طرح کا ہے۔ واجبی انفاق جیسے زکوٰۃ، خمس، کفارے، قربانی اور نفقہ جو مرد پر کفیل ہونے کے حوالے سے واجب ہے۔ مستحب انفاق جیسے ضرورت مندوں کی مدد، یتیموں کی مدد اور دوستوں کو تحفہ دینا۔ حرام انفاق جیسے غصبی مال کو گناہ کے لیے دینا۔ مکروہ انفاق جیسے دوسرے مستحقین کی مدد کرنا جبکہ اپنے گھر میں اور رشتہ داروں میں مستحقین موجود ہیں، اس خیرات کا ثواب کم ہے۔ مباح انفاق زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے افراد کی مدد کرنا، اس لیے کہ کسی کے فقر کو دور کرنے کے لیے مدد کرنا یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264۔ ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ خرچ کرنے کی نوعیت، مقام اور طریقے کو مکتب وحی سے سیکھے۔ یسألونک، امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں خداوند عالم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کا طریقہ اور راستہ بتائے۔ نمبر 2، لوگوں کا سوال کرنا خداوند تعالی کی طرف سے جواب کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، چھوٹے بڑے سب کام انفاق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، با ایمان افراد کے ہاتھوں میں دنیا کی ثروت اور دولت ہونے سے خیر و نیکی بڑھتی ہے۔ نمبر 5، انفاق اچھی اور پسندیدہ اشیاء میں سے ہونا چاہیے۔ نمبر 6، انفاق صرف مالی معاملات میں نہیں ہے بلکہ ہر نفع اور فائدے سے انفاق ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، انفاق کا بہترین مصرف و مورد والدین اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ نمبر 8، اپنے رشتہ داروں کے لیے انفاق
خرچ کرنے سے گھریلو اور خاندانی تعلقات گہرے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو انفاق کرنے سے ضرورت مندوں کے معاشی اور نفسیاتی مسائل حل ہوتے ہیں، جبکہ اس کے ذریعے معاشرتی طبقاتی اختلاف بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمبر 9، صاحب حکمت وہ ہے جو سوال کرنے والے کے جواب میں ایسی بات کہے جس سے سوال کرنے والا پہلے غافل تھا۔ آیت میں انفاق کی جنس کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مورد کو معین فرمایا۔ نمبر 10، اسلام محروم طبقوں پر خاص توجہ رکھتا ہے۔ نمبر 11، عمل صالح کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، خواہ ظاہر میں انجام دیا جائے یا چھپ کر، کم ہو یا زیادہ ہو۔ نمبر 12، ہمارے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آگاہ ہے۔ اس بات پر ایمان انسان کو مزید اچھے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جب تک رشتہ داروں میں غریب اور محتاج لوگ موجود ہیں تو بہتر ہے ان کو صدقہ دیا جائے۔ انفاق اچھی اور پسندیدہ چیز سے ہونی چاہیے اور غصبی مال سے انفاق حرام ہے۔ دنیا کی دولت اور ثروت با ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اس سے خیر اور نیکی بڑھتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔